ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین، اما بعد۔ باب تعظیم حرمات المسلمین و بیان حقوقہم والشفقۃ علیہم ورحمتہم۔ گزشتہ ہفتے بلکہ اس سے پہلے سے یہ باب چل رہا ہے، یہ ٹاپک چل رہا ہے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی عزت اور حرمت کی تعظیم کے بارے میں، یعنی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان عزت کریں اور ان کے حقوق کو ادا کریں، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں اور شفقت و محبت کا معاملہ کریں۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیتیں اور احادیث کچھ آپ کے سامنے گزری ہیں، اب آگے کچھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں احادیث۔ ابھی یہ سلسلہ چلے گا ایک آدھ دو ہفتہ اور۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ اس کو کسی شیطان کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن تکلیفوں کو دور کر دیں گے۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو قیامت کے دن چھپائیں گے۔ کتنی پیاری حدیث ہے یہ، بہت بہترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں۔ اگر اس پر ہم عمل کریں تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے، سنور جائے، نکھر جائے، اور ان باتوں پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں تو دیواریں ہیں ہی، دلوں میں بھی دیواریں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان بھائی ہیں۔ جیسے ایک خونی رشتہ ہوتا ہے، ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہوتے ہیں تو وہ تو خونی رشتہ ہے، وہ بھی بھائی ہیں، اور دوسرا اسلامی بھائی، اسلام کی بنیاد پر کہ جو کوئی بھی اسلام میں آئے گا اب وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ کوئی پہلے نان مسلم تھا لیکن اب اگر وہ اسلام میں داخل ہو گیا وہ ہمارے بھائی ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان میں صلح کرا دو۔ اگر آپ کو معلوم ہوا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں یا دو مسلمانوں کی آپس میں انبن ہے تو ان کے درمیان صلح کراؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو بھائی بھائی ہیں، اس لیے ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے پرابلم کو اپنا پرابلم سمجھیں، اور اگر دو بھائیوں میں کچھ ہو گیا ان میں صلح کرا دیں۔ یہ نہیں کہ اپنے کو کیا لینا دینا ہے، وہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، کرنے دو، ویڈیو بناؤ، تو ویڈیو بنانے میں لینا دینا ہے لیکن ان کے جھگڑا چھڑانے میں لینا دینا نہیں۔ کیسی بے حسی کی بات ہے۔ قرآن حدیث کیا کہتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جیسے سگے بھائی کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان کی تمام چیزوں کی فکر ہوتی ہے،
بڑے بھائی ہیں تو ان کا ادب احترام ہوتا ہے، ان کا اکرام ہوتا ہے، ان کی راحت کا خیال رکھا جاتا ہے. چھوٹا بھائی ہے تو اس پر شفقت، محبت، اس کے خرچ کا، اس کی پڑھائی کا، اس کی شادی بیاہ کا انتظام کرتا ہے آدمی کہ میرا بھائی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر وہ کسی مصیبت میں اس کو آواز دے فوراً پہنچ جاتا ہے آدمی کہ میرا بھائی ہے، میرے بھائی نے مجھے پکارا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو ایمانی رشتہ ہے، اللہ اور اس کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی بن کر رہو. ایک دوسرے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھو. اگر اپنا کوئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے تو یہ سمجھو کہ وہ میری پریشانی ہے. یہ نہیں کہ اپنے کو کیا. آپ کو معلوم ہوا کہ کہیں کسی علاقے میں سیلاب آ گیا، وہاں مسلمانوں کے گھر ڈوب گئے، اب آپ آرام سے سو رہے ہیں تو آپ انسان بھی نہیں ہیں. مسلمان بات کی چھوڑو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو کز کے محنت دیگراں بیگمی نہ شاید کی نامت نہند آدمی. تو کیسا ہے کہ تجھے دوسروں کا درد و غم محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھ کو آدمی کہا جائے. تو حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمو، اور اپنے بھائی پر، مسلمان بھائی بھائی ہیں تو ایک دوسرے پر ظلم نہیں کریں گے. ظلم کا مطلب اس کو نقصان پہنچانا، اس کو تکلیف پہنچانا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو، بھائی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں. اگر ہمارا گھر ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے راستہ نکلتا ہے تو اس کو بھی ہم چھینک لیتے ہیں، اس کو اپنے انڈر میں کر لیتے ہیں. اب وہ مسلمان بھائی پریشان، وہ کسی اور دور راستے سے جاتا ہے آتا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا. یا آپ گھر بنوا رہے ہیں، اب آپ کے معلوم ہے کہ آپ کا پلاٹ کتنا ہے، زمین کتنی ہے، پھر بھی ذرا سا دوسرے کی زمین اندر میں لے رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اسی طریقے سے کسی سے پیسہ لیے، اب اس کو واپس ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے. اسی طریقے سے شادی بیاہ ہوا، اب بیوی شوہر پر یا شوہر بیوی پر زیادتی کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے. بات سمجھتے ہیں؟ ظلم کی بہت ساری شکلیں. کسی کی گاڑی کھڑی ہے، آپ اس میں جا کے ٹچ کر دے رہے ہیں، اسکریچ آ جا رہا ہے، اس کی لائٹ ٹوٹ جا رہی ہے، یہ بھی ظلم ہے. اسی طریقے سے کسی نے چپل اتاری ہے اپنی، اب آپ اس کے چپل جوتے پر چڑھ کر جا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ دیکھتے ہی نہیں کہ بھائی کسی کا چپل جوتا رکھا ہے، آدمی پالش کرا کے لایا نماز پڑھنے، اب نکل رہا ہے تو جوتا ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ وہ تو وائٹ ہو گیا جوتا، پہلے بلیک تھا اب وائٹ ہو گیا، دھول لگ کے. تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. خیال کرنا چاہیے. قبرستان گئے، قبروں پر چل رہے ہیں، اس سے بھی مردوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور بے ادبی ہے مرحوم کی کہ اس کی قبر پر چلا جائے، روندا جائے. بعض لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، وہ پکی قبریں جو بنی ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے پکی قبر بنانا. ہمارے نبی کی قبر کچی ہے اور صحابہ کرام کی قبریں کچی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کی، وہ پکی قبر بناتے، پورا روم بنا دیتے ہیں. بالکل جائز نہیں ہے یہ. قبرستان کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ وقف کی ہوتی ہے، اس میں آپ اپنا جاگیردانہ معاملہ کریں گے. کمیٹی اگر اس کو روا رکھتی ہے وہ بھی مجرم ہے، اور جو بنا رہے ہیں وہ بھی مجرم ہے. قیامت کے دن حساب دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پکی قبر ہوتی ہے، بعض مرتبہ تو لوگ اس پر بیٹھ جاتے ہیں. کمال ہے. تو ایک تو پکی قبر بنانا غلط، دوسرا اس پر بیٹھنا غلط. آپ دیکھیں گے، ہم نے تو دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو بھائی مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. ولا یسلمہ، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کو کسی کے حوالے نہیں کرتا ہے. یہاں تو مسلمان کا مخبر ہے کہ ان کے پاس وہ جانور ہے، ان کے پاس وہ جانور ہے، ان کا یہ کام ہے، وہ کام ہے. مخبری کر رہے ہیں مسلمان کی. حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں کہ وَلَا يُسْلِمُهُ،
مسلمان بھائی ہیں، اور ایک بھائی دوسرے کو کسی معاملے میں نہیں پھنسائے گا، کسی معاملے میں ظلم و ستم میں نہیں ڈالے گا، کسی پریشانی میں نہیں ڈالے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے ولا یسلمہ، کہ آدمی دیکھ رہا ہے مسلمان بھائی پریشان ہے، پھر بھی وہ اس پریشانی میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جا رہا ہے۔ ابھی ہم ایک سفر میں گئے تھے، تو واپسی میں مغرب کا وقت ہونے سے پہلے گاڑی رکی، پھر روزہ وغیرہ بھی تھا، افطار کیے، تو ہم لوگ کی گاڑی وہاں کھڑی تھی، اور ٹوپی برقع۔ اب ایک ٹرک والا وہ کسی اور روڈ سے جا رہا تھا، دوسرے روڈ سے، رانگ سائڈ سے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ مسلمان ہیں، ان کی گاڑی رکی ہوئی ہے، مغرب کا سمے ہے، وہ اپنی گاڑی کو واپس لایا۔ وہ رانگ سائڈ پر تھا، لیکن اس کی نظر پڑی۔ ابھی تازہ واقعہ ہے، وہ گاڑی گھما کر لائے، پوچھنے کے لیے کوئی پریشانی ہے کیا؟ یہ ہے سچا مومن، ماشاء اللہ، سچا مسلمان۔ اسی کو حدیث بیان کر رہی، ولا یسلمہ، کہ مسلمان بھائی ہیں، اور کوئی مسلمان اپنے بھائی کو کسی پریشانی میں دیکھ کر نظر انداز نہیں کرے گا، اگنور نہیں کرے گا۔ کسی ظلم و ستم میں مسلمان ہے تو یہ دوسرا مسلمان اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کو بچائے گا، اس کو اس پریشانی سے نکالے گا۔ کوئی ڈوب رہا ہے تو یہ نظر انداز نہیں کرے گا، ڈوبنے دو، یہ چھلانگ لگائے گا۔ اور آئے دن واقعات پیش آتے ہیں اخبارات میں کہ فلاں مسلمان نے اتنے لوگوں کو بچا لیا، اتنے لوگوں کی جان بچائی۔ اللہ کا شکر ہے، یہ مسلمان کی جان ہے، شان ہے، پہچان ہے۔ تعریف حضور نے کی کہ مسلم وہی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ کہ میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو ہم لوگ رات میں یہاں سے نکلے بچوں کو لے کر۔ اب راستے میں 1-1:30 بجے کی بات ہے، ٹائر پنچر ہو گیا گاڑی کا۔ اب کار رک گئی۔ اب ہمارے ڈرائیور صاحب کے پیر میں چوٹ۔ اتنے میں ایک نان مسلم، یعنی ایسے لوگ جن کے دل میں ایمان نہیں، ان لوگوں نے دیکھا، گاڑی روکے، برادران وطن ہندو بھائی، انہوں نے گاڑی روکا اور آئے، پوچھا کیا حال ہے، بتلایا گیا یہ معاملہ ہے۔ جبکہ میں اپنے ڈریس میں تھا، اور نفرت کیسے پورے دنیا میں ہے، پورے ملک میں ہے مسلمانوں کے خلاف، لیکن اچھے انسان ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت مدد کی ٹائر کھولنے میں، اس میں محنت لگتی ہے ٹائر کھولنے میں۔ انہوں نے کام کیا، ٹائر کھولا، نیا ٹائر لگایا، اسٹیپنی جو ہوتی ہے فٹ کیا، پھر واپس چلے گئے۔ وہ کریم نگر کے تھے، حیدرآباد کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کی توفیق دے اور ایمان کی دولت سے ان کو مالا مال فرمائے، ان کے لیے بہت دعائیں۔ اسی طرح ہمارے حضرت کا ایکسیڈنٹ ہوا ایک مرتبہ، تو بھی نان مسلم فیملی تھی، انہوں نے حضرت اور حضرت کی فیملی کو ہاسپٹل پہنچایا۔ تو مسلمان کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو ظلم و ستم کی چکی میں پستا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں ہوتا ہے، اللہ اس کی حاجت میں ہوتا ہے۔ یعنی جو کسی اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرے گا، اللہ پاک اس کی ضرورت کو پوری کریں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا کام ہو جائے، اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دیں، یہ ٹینشن دور کر دیں،
تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ حدیث شریف میں الخلق کلہ عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق۔ فاحب الخلق الی اللہ انفعهم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی چھوٹی سی تکلیف کو دور کر دے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی بڑی مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات، قیامت کا دن کیسا ہولناک منظر ہوگا، اور ہر آدمی چاہے گا کہ میرا کام ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے بھائیوں کے کام آئیں۔ ایک فیملی شفٹ ہوئی، بہت مالدار، ایک جگہ ایک علاقے میں، تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پڑوس میں جاؤ، نمک لے کر آؤ۔ بیٹا گیا، نمک لے کر آیا۔ اس نے کہا امی نمک تو گھر میں ہے، پھر آپ نے کیوں نمک منگوایا پڑوس سے؟ ماں نے سمجھایا کہ بیٹا نمک ہر گھر میں ہوتا ہے، اور ہم لوگ چونکہ اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت سے نوازا ہے، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، اب یہاں رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگ کے دل میں خیال آئے کہ یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کے گھر جانا، ان سے بات کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے ہم نے نمک منگوایا تاکہ ان کو بھی ہمارے یہاں کچھ مانگنے میں شرم نہ آئے، کوئی ضرورت ہو ان کو تو وہ بھی ہمارے گھر سے منگوا لیں کہ یہ اتنے مالدار ہیں، ہمارے گھر سے نمک منگوائے تھے، تو ہم بھی ان کے یہاں سے آٹا ہے یا شکر ہے یا کوئی چیز ختم ہو گئی، تیل ہے، تو ہم بھی ان سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ نے 2-4 پیسے دے دیے، اب آپ سلام کرنا ہی بھول گئے، بات چیت کرنا ہی بند کر دیے، لوگوں سے آپ کو الجھن ہونے لگی۔ یہ تو گھمنڈ ہے، غرور ہے، جو اللہ کو پسند نہیں۔ واللہ لا يحب المستكبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھو کتنی پیاری بات کہ جو کسی مسلمان بھائی کی چھوٹی سی تکلیف، چھوٹے سے پرابلم کو سولو کر دے، حل کر دے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی بڑی تکلیفوں کو دور کر دیں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے، یعنی اس کو کچھ بات معلوم ہو گئی، کسی مسلمان کی کوئی کمی معلوم ہو گئی، کوئی عیب معلوم ہو گیا، کوئی گناہ معلوم ہو گیا، تو اب یہ اس کو چھپا لیا۔ اس کو معلوم ہوا تو یہ ایسا بن گیا جیسا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ ایسا بن گیا جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأیت آثما کن ساترا وحلیما، کہ جب تم کسی گنہگار کو دیکھو تو پردہ پوشی کرنے والے بن جاؤ اور بردبار بن جاؤ، ٹھنڈا دماغ کر لو، جذبات میں مت آ جاؤ کہ اب جو ہے اس کسی کا عیب پتہ چل گیا تو پورے شہر میں آپ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ارے آپ کو معلوم ہے ایسا ہو گیا، آپ کو معلوم ہے فلانے نے دوسری شادی کر لی، آپ کو معلوم ہے فلانے نے یہ کر لیا، آپ کو معلوم ہے، یعنی سب کو بتا رہے ہیں۔ کیا فائدہ اس سے؟ فلانا نے یہ کر لیا، فلانا نے وہ کر لیا، آپ کو معلوم ہے کہ فلانا ایسا ہے۔ بھائی حدیث شریف میں کیا ہے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ ہر شخص گنہگار ہے، کل ابن آدم خطاء، حضور فرماتے ہیں ہر آدمی خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ تو میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہے، آپ کو کسی کے بارے میں کچھ پتہ چلے خاموش ہو جاؤ، بات آگے پوچھو۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے، پکے میں معلوم ہے، لیکن دوسرے سے پوچھیں گے آپ کو میں نے ایسا سنا یہ بات صحیح ہے، اب اس کو نہیں معلوم، یہ بتا رہا ہے، لیکن بتا کیسے رہا ہے؟ سوال کے انداز میں کہ آپ کو معلوم ایسا ہوا، یعنی مجھے ایسا خبر لگی، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، آپ بتائیں۔ اب اس کو بھی پتہ چل گئی، اب وہ دوسرے تیسرے ایسی بات پھیل گئی پورے شہر میں۔ کسی کی پردہ پوشی، کسی کی پردہ دری نہیں کرنی چاہیے، کسی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ پھر اللہ میاں پیچھے پڑ جاتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کسی کے پیچھے پڑ جائے وہ ذلیل ہو کر رہے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جس نے کسی کو ایسی جگہ ذلیل کیا جہاں اس کی عزت تھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کریں گے. شاعر کہتا ہے جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور، شمع بھی جلتی رہی پروانہ جل جانے کے بعد. پھر سے سنیے، جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور، شمع جلتی رہی پروانہ جل جانے کے بعد. کہ آپ موم بتی جلائیں گے تو پتنگے وہاں آتے ہیں، بیچارے جل کے مر جاتے ہیں، لیکن یہ موم بتی بھی جل کر ختم ہو جاتی ہے، باقی نہیں رہتی ہے. تو جو کسی کو ستائے گا، تکلیف پہنچائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا، وہ پنپ نہیں سکتا ہے، وہ بھی فنا ہو جائے گا، وہ بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. جی، اس لیے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا کچھ معلوم پڑے چپ ہو جاؤ. اذا رأیت آثما کن ساترا وحلیما. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں ذکر کیا کہ جب تم کسی گنہگار کو دیکھو تو چھپانے والے بن جاؤ عیب کو، اور بردبار بن جاؤ، اس کا پرچار مت کرو، ورنہ پھر آپ کی بھی پردہ دری ہوگی، آپ بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے. اور ایسا شخص جو لگائی بجھائی کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، چگل خور، اس کے بارے میں وعیدیں ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. سمجھ رہے ہیں؟ چگل خور کی، عیب اور تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہو، قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ آدمی کیسے پھر بچ سکتا ہے ہلاکت سے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے؟ اس لیے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. آدمی کو چاہیے کہ اپنا خیال کرے، اپنے ذات میں غور و فکر کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے اور زندگی کے مقصد کو حاصل کرے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہم کسی کے بنے نہ بنے، اپنے تو بنے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدمی کا اپنے ساتھ سب سے بڑا کرم اور رحم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے تو بچا لے. اپنے ساتھ سب سے بڑی وفا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جہنم سے تو بچا لے. خود کے ساتھ جو وفا نہیں کرے گا وہ کیا کسی کے ساتھ وفا کرے گا؟ اس لیے بھائیوں، کسی کی بھی کوئی بات معلوم ہو، خاموش رہو، اندھے بہرے بن جاؤ. کہہ دو بھائی ہمیں معلوم نہیں، خاموش رہو. من صمت نجا، جو خاموش رہے وہ نجات پا گیا، اور جو بک بک کرے گا پھنسے گا. اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی، کوئی عزت نہیں رہ جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو جا کے راز بتاتے ہیں تو آپ پر بھروسہ کرتا ہے؟ وہ بالکل بھروسہ نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی کا راز مجھے بتلا رہا ہے، اگر میں اس کو کوئی راز بتلاؤں گا یہ میرا راز بھی کہیں جا کے بتلائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ اس کے پیٹ میں بات پچتی نہیں، وہ آپ کو اپنا رازدار نہیں بنائے گا کبھی بھی. اور آدمی نظروں سے گر جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے آ گیا بی بی سی لندن، بابا سا لندن. سمجھ میں آئی؟ عورتیں ہیں تو بی بی سی لندن ہے، اور مرد ہیں تو بابا سا لندن ہے. اللہ تعالیٰ تمام خرافات سے حفاظت فرمائے. آگے حدیث شریف دیکھیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه والتقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر ان يحتقر اخاه المسلم رواه الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا. خیانت کا مطلب آپ نے کوئی پیسہ رکھا اس کے پاس کہ یار یہ امانت ہے، اب آپ نے اس کو کھا گئے، کہہ دیے چوری ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ نے کوئی سونا رکھا، سامنے والا اس کو کھا گیا، اڑا دیا، اب کہہ رہا ہے کہ بھائی لو پیسہ لے لو. آپ نے 5 سال پہلے سونا رکھا تھا، اس کی قیمت 10,000 تھی فار ایگزامپل، جتنی بھی ہو 30,000 تھی، 40,000 تھی، لے لو پیسہ. اب وہ آج اس کی قیمت 1.5 لاکھ ہے اور آپ اس کو 20,000 دے رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ سب خیانت ہے. اسی طریقے سے آپ نے کوئی راز کی بات رکھی، کسی سے کہا کہ بھائی یہ میرا معاملہ ہے، راز ہے، اب آپ نے اس کو فاش کر دیا، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے.
المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہونا چاہیے. آپ نے کسی سے مشورہ کیا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہاں میں رشتہ کروں، میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کاروبار کروں، اب آپ نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ بھائی وہ وہاں رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ خیانت ہے. حدیث شریف میں کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہونا چاہیے، یعنی امانت دار ہو، خیانت دار نہ ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو، خائن نہ ہو. ولا یکذبہ، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی بڑی خیانت یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے کہ سامنے والا اس کو سچ سمجھ رہا ہے لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے. سب سے بڑی خیانت ہے، سب سے بڑی برائی ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، وہ سامنے والا آپ کو سچا سمجھ رہا ہے لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو نہ دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، نہ ہی جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس سے نقصان ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ولا یخذلہ، نہ وہ اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، نہ وہ اس کو ذلت میں ڈالتا ہے، نہ وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے. کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ، ایک مسلمان، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، مطلب اس کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون. عزت یعنی آپ کسی مسلمان کی عزت نہ اچھالیں ورنہ آپ نے حرام کام کیا. حدیث شریف دیکھو. اور اس کے مال کا غلط استعمال نہ کریں کہ کسی کی زمین ہڑپ لی آپ نے، بہن بیٹی کا حصہ ہی نہیں دے رہے، کھا لے رہے ہیں، میراث ہی نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا مال بھی حرام ہے آپ کے لیے. پھر اب حج کر رہے ہیں، بہن بیٹی کا حصہ نہیں دے رہے ہیں اور حج کرنے جا رہے ہیں، کاروبار کھول رہے ہیں، سب ناجائز. ہاں حصہ دو، آپ کا مال فری ہو جائے، جیسے گاڑی فری ہو جاتی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں رہتا ہے. تو آپ جو والد صاحب کو، اللہ تعالیٰ سب کے ابا کو اچھا رکھے، ابا کا انتقال ہوا، 2 بھائی 2 بہن ہیں، جو کچھ ابا کی پراپرٹی ہے بانٹ لو. نہ سمجھ میں آئے کسی مفتی صاحب سے، معتبر مفتی صاحب سے معلوم کر لو. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ کو پتہ چل جائے کتنا کتنا کس کا حصہ ہے. سب کا حصہ دے کر اب حج کرو، عمرہ کرو، مکان بناؤ، شادی کرو، گاڑی خریدو، چین سے رہو دنیا میں اور آخرت میں. وَدَمُهُ، اس کا خون، کسی مسلمان کو ناحق آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں، قتل کرنا حرام. التقوی ہاں ہونا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تقوی یہاں ہے، یعنی حضور نے دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی یہاں ہے. تقوی مطلب تقوی کہتے ہیں کہ آدمی ان کاموں سے بچے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ دل میں خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ سے ڈرے اس بات سے کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا حساب دوں گا، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گا، جو ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے، حرام خواہشات سے بچاتا ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. لیکن یہ ڈر ہوگا تبھی بچے گا، ڈر نہیں ہوگا نہیں بچے گا. تو تقوی کہتے ہیں بچنے کو، یعنی ان کاموں سے بچیے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جبکہ آپ کے دل میں خوف ہو، ڈر ہو. اس لیے حضور نے فرمایا تقوی ہاں ہونا. تقوی کہاں ہے؟ دل میں ہے. یعنی دل میں ڈر ہوگا تو آپ تقوی اختیار کر سکیں گے. آپ کے دل میں ڈر نہیں ہے تو جو چاہے کر، جب نہیں ہے دل میں ڈر تو جو چاہے کر. آج یہی ہو رہا ہے. ظاہراً ہم مسلمان ہیں، ظاہراً ہم مولانا ہیں، لیکن کام ایسے ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ. سمجھ میں آئی بات؟ ظاہراً مسلمان ہیں لیکن ناچ رہے ہیں، ظاہراً داڑھی ٹوپی میں ہے، کرتا پیجامہ میں ہے، لیکن کسی کا پیسہ لے لیے بھول گئے، کسی کی زمین ہڑپ لی، بہن بیٹیوں کا حصہ نہیں دے رہے میراث، اگر کوئی مانگ رہی ہے تو اس سے ناراض ہو جا رہے ہیں.
تو ظاہراً مسلمان ہے، تقوی نہیں ہے پھر دل میں. تقوی ہوتا تو آدمی ڈرتا تو پھر کرتا. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے، اس کو اپنے آپ سے کمتر سمجھے، گھٹیا سمجھے کسی مسلمان کو. یہ آدمی کی برائی کے لیے کافی ہے یہ بات کہ وہ کسی کو برا سمجھتا ہے. پوچھا گیا کہ بھائی بڑے آدمی کی نشانی کیا ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھنے والا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، جس کے پاس بیٹھنے والا اپنے آپ کو معزز سمجھے، اپنے آپ میں عزت محسوس کرے. یہ نہیں کہ اس کے پاس بیٹھے تو وہ ایسی بات کر رہا ہے، ایسا اپنے کو دیکھ رہا ہے کہ اپنے کو انسلٹی فیل ہو رہی ہے، اپنے آپ کو آدمی ایک دم حقیر سمجھ رہا ہے. تو یہ بڑا آدمی نہیں ہے، یہ برا آدمی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فی الحال اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں، اور فیوچر کے حساب سے فی المعال تمام انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہوں کہ وہ سب اچھے ہیں. کیوں فی الحال؟ دیکھو، فی الحال اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں اور سارے مسلمانوں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں کون اللہ کے نزدیک کیسا ہے، مجھے تو کچھ معلوم نہیں. میں اپنے آپ کو اچھا سمجھوں، کسی کو حقیر سمجھوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہو جائے. بادشاہ کے بیٹے کو آپ حقیر سمجھیں تو بادشاہ کو برا لگے گا نہیں لگے گا کہ تمہیں کیا حق ہے کہ میرے شہزادے کو تم برا سمجھتے ہو؟ تو اللہ کے کسی بندے کو برا سمجھوں میں تو میری پکڑ ہو جائے. فی المعال فیوچر کے حساب سے تمام انسانوں کو، جانوروں کو، غیر مسلموں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کس کو ایمان کی توفیق ہو جائے، پتہ نہیں کون سا جانور جنت میں چلے جائے. اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے اور بھی جانور ہیں جن کا ذکر ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی وغیرہ وغیرہ. تو کتنی بڑی بات ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی فی الحال اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھیں، سارے مسلمان کو، سب کو اپنے سے اچھا سمجھیں، اور فیوچر کے حساب سے سارے انسانوں کو، نان مسلمس کو، سب کو، بھائی یہ ہم سے اچھے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں نے بڑی اچھی بات پڑھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی بڑے آدمی کو دیکھتا ہوں تو اس کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. کیوں؟ کہ یہ عمر میں بڑا ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. اور کسی چھوٹے کو دیکھتا ہوں اپنے سے چھوٹا تو اس کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں کہ اس کے گناہ کم ہیں. کتنی پیاری بات. ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے تو دل نرم ہوگا، ہمارے جذبات اچھے ہوں گے. ورنہ ہر کوئی آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، میرے کو کون بول دیا، میں سسرال گیا میری عزت نہیں ہوئی، میرے کو سلام نہیں کرتا فلانا. ارے بھائی کیا ہے، آپ ہیں کیا؟